وہ لوگ جو درگاہ غریب نواز پر جاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا سنی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا عاشق خواجہ کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کہو گے بھائی مولانا توصیف رضا حسانی آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ خود یہی کومنٹس کریں گے ہمیں کہ حضرت آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ وہ لوگ جو صرف خواجہ کی چھٹی پر جاتے ہیں، ہر سال خواجہ کی چھٹی پر جاتے ہیں اور پورا سال یوں ہی گواہ دیتے ہیں، ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق خواجہ کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہوں، علل اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، اور وہ عاشق خواجہ نہیں ہے بلکہ وہ صرف زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں عاشق خواجہ ہوں۔ اگر عاشق خواجہ ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ آئیے پہلے چھوٹی سی ویڈیو آپ اسکرین پر دیکھ لیں، پھر آپ خود کمنٹس کرنا کیا ہم عاشق خواجہ ہیں، عاشق رسول ہیں کہ نہیں ہے۔ آپ اسکرین پر ویڈیو دیکھیں۔ خواجہ کی چھٹی مناتے ہو گے، مگر خواجہ کی سیرت سے سیکھا کیا؟ خالی نیاز خانہ؟ ارے عبادتیں کیسی تھی خواجہ کی؟ سنو، خواجہ غریب نواز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتے اور تلاوت قرآن کا اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اب کدھر ہے خواجہ کے چاہنے والے؟ ہر سال پابندی سے چھٹی منائیں گے، بہت اچھی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ کیا خواجہ سے محبت صرف چھٹی کی نیاز منانا ہے؟ خواجہ کا چاہنے والا قرآن ہی پڑھنا نہ جانے؟ خواجہ روزانہ 2 قرآن پڑھے اور خواجہ کا چاہنے والا منقبت سننے والے کو قرآن ہی تلفظ سے پڑھنا نہ ہے، وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھے ہیں۔ اور غوث پاک کا چاہنے والا، سخی عبد الوہاب شاہ کا چاہنے والا، اولیاء کا دیوانہ نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے؟ بتائیے نا، یہ کیسی لائف اسٹائل ہے، یہ کیسی محبت ہے اولیاء کرام کی؟ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سن لیا ہوگا، وہ لوگ جو ہر سال خواجہ کی چھٹی مناتے ہیں اور پورے سال صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، پورا ہفتہ یوں ہی گواہ دیتے ہیں اور صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق خواجہ کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ عاشق خواجہ یا عاشق رسول نہیں ہے۔ اگر عاشق رسول ہوتے، عاشق خواجہ ہوتے، عاشق صحابہ ہوتے تو صحابہ کرام کی زندگی کو اپناتے، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے۔ وہ لوگ جو نمازوں کو چھوڑ کر صرف ہر سال خواجہ کی چھٹی میں جاتے ہیں، ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے کہ وہ عاشق خواجہ ہیں۔ میرے بھائیوں، میں خواجہ کی چھٹی پر جانے کو منع نہیں کر رہا ہوں، آپ خواجہ کی چھٹی پر ہر سال جائیں، سال میں 10 بار جائیں، اور جانے کے بعد میں آپ خوب خواجہ کا فیضان لوٹیں، کیونکہ اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال رہیں۔ اولیاء کرام بھی روحانی طور پر جو ہے مدد کرتے ہیں، مگر میرا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، وہ محشر کا دن جو جانوں کو پگھلانے والا ہوگا، اگر اس میں سب سے پہلے کوئی سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ بتاؤ تم خواجہ کی چھٹی پہ گئے کہ نہیں گئے۔ میں خواجہ کی چھٹی کا انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ خوب جائیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں نے نماز کی ہے مسلمانوں پر اپنے مقررہ وقتوں میں، یعنی نماز کے جو وقت مقرر کر دیے ہیں، نماز کے وقت جو متعین کر دیے ہیں، انہی وقتوں میں نماز کو بھی آپ ادا کریں۔ پھر اولیاء کرام کے درگاہوں پر، مزار و شریف پر جائیں، انشاءاللہ آپ اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے بھی مالا مال رہیں۔ اگر آپ نمازوں کو وقت پر ادا کرو گے، اولیاء کرام کے مزار پر بھی جاؤ گے، تو آپ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے سنا کہ میرے خواجہ جب قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے تو روزانہ 2 مرتبہ قرآن شریف پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ میرے بھائیوں، خواجہ سے محبت کرنے والے نمازوں کو چھوڑ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خواجہ سے محبت کرتے ہیں۔ خواجہ سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ نماز ایک ٹائم کی بنا پڑھیں، اور نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، نماز جتنے مریدین غریب نواز کی درگاہ پر جاتے ہیں، آج کل مسلمانوں کا یہ حال بن گیا ہے کہ آج نمازیں پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے نماز یاد بھی نہیں ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، ہم عاشق صحابہ ہیں۔
अरे वो सहाबा इकराम जो उनके दौर में एक टाइम की नमाज भी छोड़ देता था, सहाबा इकराम उसको मुसलमान मानने के लिए भी तैयार नहीं होते थे मेरे भाइयों, क्योंकि नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है, नमाज हर हाल में फर्ज है, नमाजों को पढ़ें। वो सहाबा हजरत अली मौला मुश्किल कुशा जिनकी नमाज असर छूटी थी, वाकया तो आपने सुना होगा कि हजरत अली की रान अक़दस पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक रखे हुए आराम फरमा रहे थे और हजरत अली ने नमाज असर को अदा नहीं किया था, लेकिन जब सूरज गुरूब हो गया तो हजरत अली की आंखों से आंसू निकले और चेहरे मुस्तफ़ा पर पड़े। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हो गए और कहा कि मा युबकी का या अली, ए अली तुझे किस चीज ने रुलाया है? हजरत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपने तो असर की नमाज पढ़ ली थी मगर मैंने असर की नमाज अदा नहीं की है और सूरज गुरूब हो गया। तो वही मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जहन में तसव्वुर किया था कि उससे पहले डूबा हुआ सूरज वापस आ गया और हजरत अली ने असर की नमाज को अदा किया। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे भाइयों, वो सहाबा जिनकी एक टाइम की असर की नमाज छूटी तो रोने लगे, लेकिन आज हम हैं कि नमाजों को छोड़ छोड़कर आज हम हैं गुनाह करके अपने आप पर फख्र महसूस करते हैं। आज हम नमाजों से बहुत दूर हैं, अपने आप पर फख्र महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि जब हम चाहें जब नमाज पढ़ें। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। अगर आपसे एक टाइम की नमाज भी छूट गई है, आप ये ना सोचे कि जब हम चाहें जब नमाज पढ़ें, बल्कि अगर एक टाइम की नमाज छूट गई है तो आप ये तसव्वुर करें, ये सोचें कि आज हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दर पे नहीं बुलाया, अपने घर नहीं बुलाया। मेरे भाइयों, नमाजों को वक्त पर अदा करते रहो, वरना याद रखें ये जितनी तमाम नफली इबादत है इनका यानी हश्र में सवाल नहीं होगा, कब्र और हश्र में इनका सवाल नहीं होगा। वहां तो सिर्फ यही होगा कि ए बंदे तू ये बता तूने दुनिया में रहकर नमाजों को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और नमाज पढ़ना ये इंसान के ईमान की अलामत है और हुजूर से मोहब्बत करने की सबसे बड़ी दलील ये है कि वक्त पर वो नमाजों को अदा करें। मेरे भाइयों, नमाजों को पढ़ें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की ये दलील है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, सहाबा कराम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाएं इंशाअल्लाह। अगर आपने सहाबा कराम के तरीकों पर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह जब दुनिया से जाएंगे तो दुनिया वाले ये कहेंगे कि नबी का गुलाम जा रहा है और बरोज़े महशर हर फरिश्ता पुकार उठेगा कि जन्नत का हकदार आ रहा है।